ممکن ہے کوئی فرض سوچے کیا ہے بنی امیہ میں، اگر فلاں فلاں کو مان لیا جائے، امیر شام کو مان لینے میں کیا قباحت ہے؟ کیوں خلافت شجرہ ممنوعہ ہے؟ میں اگر بنو امیہ کے جرائم بیان کرنا شروع کروں اس کے لیے کئی گھنٹے لگ جائیں۔ پہلے مرحلے میں جو پہلا ظلم کیا گیا امیر شام کی طرف سے، بنو امیہ کی طرف سے، مسلمانوں کو صرف ثواب کے اوپر لگا دیا گیا، قرآن پڑھو ثواب حاصل کرو، اور پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں قرآن کی تفسیر اور تعویل پر پابندی لگائی گئی امیر شام کے عہد میں۔ آج سے چند سال پہلے آپ کی لاہور میں ایک رائیونڈ دینی مرکز ہے، میں وہاں پہ 4 مہینے مسلسل رکا، اور جو چیزیں میرے مشاہدات ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس کے اندر 6-7 دینی مدارس، اگر آپ میں سے بعض احباب گئے ہوں تو آپ کے علم میں ہوگا، دینی مدارس بھی مرکز ہیں ان کے اندر۔ تو وہاں پہ آپ دیکھیں 2 سے 3 چھوٹی چھوٹی کتابیں، اس کے علاوہ چوتھی کتاب رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں رہا مسلسل 4 مہینے تک آپ کے رائیونڈ میں رہا، اجازت نہیں ہے۔ چند ورد ہیں، چند وظیفے ہیں، چند اعمال ہیں، ظاہر دیکھنے میں بڑا خوبصورت ماحول لگتا ہے، جو کھانا ڈال رہے تقسیم کر رہے وہ بھی کہتے ہیں اللہ خالق، اللہ رازق، اللہ مالک، اور جو کھانا لے رہے وہ بھی کہہ رہے اللہ خالق، اللہ رازق، اللہ مالک، اللہ سے ایسے لگتا ہے شاید صحابہ کرام کی محفل میں انسان پہنچ گیا، اتنی روحانیت لگتی ہے۔ لیکن علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، اس لیے کہ جذباتی وابستگی میں کبھی دوام نہیں ہوتا، نظریاتی وابستگی میں دوام ہوتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں وہاں پر میری ملاقات مختلف افراد سے ہوئی۔ پاکستان کی ایک معروف شخصیت جو میڈیا سے متعلق تھے وہ بھی اس زمانے میں وہاں پر موجود تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ بھی وہاں نہیں رک سکے، اس عرصے میری ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ کے لاہور کے اعظم کلاتھ مارکیٹ کے ایک بڑے قد آور قوی الجثہ بہت خوبصورت جوان، ان سے وہاں میری چند نشستیں ہوئیں۔ میں نے کہا بھائی آپ یہاں کیسے آ گئے؟ پوچھتا تھا جس سے بیٹھتا تھا آپ کیسے آئے، کہاں؟ وہ کہتے تھے کہ یہ میری دکان کے باہر یہ افراد روزانہ گزرتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے مسجد آئیے، وہاں اللہ رسول کی باتیں ہوں گی نماز کے بارے میں، اور میں ہمیشہ انہیں دھتکار دیتا تھا، جھڑک دیتا تھا، وہ چلے جاتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنا عمل نہیں روکا، اور جب بھی آتے میری اس اہانت کی پرواہ کیے بغیر مجھ سے کہتے آئیں مسجد میں چلیں، کچھ اللہ رسول کی باتیں ہو جائیں، کچھ دین کی باتیں ہو جائیں، کچھ نماز روزہ سے متعلق بات ہو جائے۔ کہ ایک دن ایسی میرے دل پر دستک ہوئی اور اللہ نے میری ہدایت کا ارادہ کر لیا تھا، تو میں مائل ہو گیا، اور میں نے کہا چلو سنتے تو ہیں کیا کہتے ہیں، اور میں نے جب بات سنی تو میں نے پھر ایک چلہ گزارنے کا کیا، لیکن پھر میں نے اس کو بڑھا دیا کہ میں 6 مہینے یہاں رکوں گا۔ لیکن جب میں آنے والا تھا آخری دنوں میں وہی جوان سرموری کا شکار تھا، کیوں؟ سوچنے والا تھا، باشعور تھا، تو اس میں اکتاہٹ آنا شروع ہو گئی، ظاہری نعروں سے، ظاہری چند اعمال سے، ورد وظیفے اور ظاہری باتوں سے اور ظاہری ماحول سے آپ زیادہ دیر تک کسی باشعور انسان کو روک کر نہیں رکھ سکتے۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مائل ہیں، وہاں سے چلے جائیں۔ ایک چیز تو میں اسی طرح سے پوچھتا تھا، مثلا جہاں مختلف ٹولیاں ہوتی تھی جہاں پر امیر جو 10 پر 20 پر 30 افراد کے اوپر جن کو امیر معین کیا جاتا، تو امیروں کی ایک کلاس ہوتی تھی جس میں عام فرد کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن میں کوشش کر کے بیٹھ گیا کہ میں سنوں کہ انہیں کیا کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ ان کو بتایا جاتا کہ اگر آپ کو کسی مسجد میں داخل ہونے کے لیے لاؤڈ سپیکر کھول کر نعتیں پڑھنی پڑے پڑھ لیجئے، یا رسول اللہ کہنا پڑے کہہ لیجئے، بے شک بعد میں استغفار کرنے اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن لوگوں کو قریب کرنے کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ وہاں ایک بات جو میں نے برابر امیروں سے پوچھی جو ان کے بڑے تھے سب سے پوچھی، میں نے کہا یہاں قرآن کی بتائیں، قرآن کے بارے میں ترجمہ کون سا بہتر ہے، کون سا پڑھنا چاہیے، تفسیر کون سی؟ کہنا ہر ایک نے جو بھی وہاں کے ذمہ دار افراد تھے کہنا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کی تفسیر نہیں پڑھنی چاہیے، اس سے انسان کا ذہن مشوش ہوتا ہے، انسان الجھ جاتا ہے اور پریشان حالی میں پھر گمراہی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ بس ہمیں سیدھا سیدھا قرآن پڑھنا چاہیے، اجر و ثواب حاصل کریں۔
یہ جو فکر آج اسلامی معاشرے میں پائی جا رہی ہے، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان جو قرآن کی تفسیر اور قرآن کے ترجمہ کو شجرہ ممنوعہ سمجھتے ہیں اور ثواب کے لیے صرف، یہاں تک کہ امام خمینی نے فرمایا، یہ نوحہ ہے ان کا، وہ فرماتے کہ ملا نے جب سے ثواب کو فلسفہ دین بنایا تب سے دین تباہ ہو کر رہ گیا۔ یہ کرو اتنا ثواب ہے، یہ کرو اتنا ثواب ہے، خود قرآن کو بطور خاص ثواب کے لیے بنا دیا گیا، مگر قرآن ثواب کے لیے، ثواب کے لیے ہزاروں کام ہے، چڑیوں کو دانہ ڈالیں ثواب مل جائے گا، بھوکے کو کھانا کھلائیں ثواب مل جائے گا، پیاسے کو پانی پلا دیں ثواب مل جائے گا، کسی فقیر کو 10-20 روپے دے دیں ثواب مل جائے گا۔ قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، نہ اللہ نے صرف ثواب کے لیے بھیجا، قرآن نصاب انسانیت ہے۔